السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے وہ تمام ویورز جو پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، تو دیکھیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میرے تمام ویورز کو خوش رکھے، تندرستی، صحت، عافیت والی زندگیاں عطا فرما کے سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جادو پتہ چلوانا ہے، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کرنے والا جو بھی ہے اللہ سے اپنا انجام وہ پا لے گا۔ لیکن پھر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ محبت کرنے والے یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کام کیا کس نے ہے تو ہم اس شخص سے دور ہو جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے۔ تو دیکھیں اگر آپ جانے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر آپ کو عمل بتا دیتے ہیں۔ تو اس عمل کرنا آپ نے ایک عمل ہے، کرنا ایک کام ہے، لیکن اس سے آپ کو فائدے کتنے ہوں گے؟ 5۔ پہلی چیز کہ جو آپ عمل کریں گے اس سے آپ جادوگر کو پہچان لیں گے کہ جادو کیا کس نے ہے، دوسرا کروایا کس سے ہے، تیسرا جادو کی کاٹ اسی سے ہو جائے گی، اور چوتھا وہ جس شخص نے کیا ہوگا جادو پلٹ کر اسی شخص پر چلا جائے گا اور آپ کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیے گا تاکہ آپ ساری باتیں سمجھ سکیں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اگر تو آپ فوراً سوتے ہیں تو پھر آپ عشاء کے فوراً بات کر لیجئے، لیکن اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بعد میں کام ہوتا ہے، کوئی دیر سے سونے کی عادت ہے 10، 11، 12، تو جس ٹائم آپ سوتے ہیں سب سے آخری عمل آپ کا یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کوئی دنیا کی بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کے بعد دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر آپ کو اس شخص کی شکل واضح نظر نہیں آئے گی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 70 مرتبہ فلق اور ناس کو پڑھنا ہے۔ اب ایسے یہ نہیں کہ اب ہم نے پہلے 70 بار سورہ فلق پڑھی پھر 70 بار سورہ ناس، ایسے نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ کریں گے کہ پہلے درود شریف پڑھیں گے 3 بار، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم قل اعوذ برب الفلق پوری سورہ پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس یہ پوری سورت پڑھیں گے۔ اس طرح یہ 1 بار ہو جائے گا، پھر اسی طرح سے دوسری بار بسم اللہ کے ساتھ فلق ناس یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 70 بار کر دینا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت لاڈلے اور پیارے محبوب تھے، تو جیسے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا محبوب نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مصطفیٰ کے سوا کوئی بھی دوسرا خاتم النبیین نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لاڈلے تھے، جو جتنا قریب ہوتا ہے آزمائشیں بھی اتنی ہی آتی ہیں۔ اللہ کا اصول ہے، قرآن میں اللہ بتاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی جس کی جان اتنا اس کا امتحان، یعنی اللہ کسی کی بھی وسعت سے بڑھ کر، کسی کے صبر سے بڑھ کر اس پر امتحان نہیں ڈالتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہم سے کہیں زیادہ، ان کا ایمان ہم سے کہیں زیادہ، اور ان کے امتحانات بھی ہم سے کہیں زیادہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب جادو ہوا تو یہی والا علاج بتایا۔ ان کا جادو کتنا سخت ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ 2 صورتیں جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں نے تو بالکل تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ وظیفہ کیا،
بڑی توجہ کے ساتھ کیا لیکن اثر نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ تلفظ چینج ہو جاتے ہیں، ہماری تجوید ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے معنی مطلب چینج ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے قل هو اللہ احد، اگر موٹے قاف سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہو اللہ ایک ہے۔ اگر باریک کاف سے قل هو اللہ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ یہ 2 صورتیں تجوید کے ساتھ کسی کو سنا لیں، تلفظ آپ کے ٹھیک ہوں۔ اب آپ نے 70 بار جب یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں، جہاں نماز پہ بیٹھے تھے، ایک گلاس پانی کا پاس پڑا ہوا تھا، اس پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے 100 بار یا علیم یا حلیم یا خبیر، یا علیم یا حلیم یا خبیر، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یہ 100 بار پڑھنے ہیں، اور پڑھ کے آپ نے اس پانی پہ پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پانی کو اٹھانا ہے، دیکھنا ہے اگر اس میں سے بدبو آ رہی ہو، بدبو پخانے کی یا کسی گندی چیز کی، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو جادو ہے۔ تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے توڑ کے لیے 70 دن تک فلق اور ناس آپ نے 70 بار ڈیلی پڑھنی ہے، اور اگر اس کا ذائقہ پانی کا کڑوا ہو چکا ہو تو مطلب آپ کو آسیب ہے، پھر بھی آپ نے 70 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اگر مطلب ایام حیض ہیں یا شرعی عذر کے دن چل رہے ہیں، آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، چھٹیاں آ جاتی ہیں، تو ان دنوں میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو علاج کی نیت سے پڑھنا ہے، علاج کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی عامل کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ عامل ہمیں علاج بتائے کسی بھی کام کا، تو وہ کہتے ہیں جی یہاں تک بات ہم نے بتا دی، آگے کام جو ہے وہ ہدیہ دیے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اب ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس شخص کی سونا ہے، آپ کو شکل نظر آ جاتی ہے، کس نے کیا، کس سے کروایا، کس کے ساتھ گیا، آپ کو سب کچھ انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے تو آپ نے پردہ رکھنا ہے، آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا، آپ نے واویلا نہیں کرنا، آپ نے دوسرے لوگوں میں اس کو بے عزت نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا پردہ رکھے اللہ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ ویسے بھی بات تو یہی ہوئی تھی کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس سے ہم خود کو بچائیں گے، تو بس آپ کو پتہ چلانا آپ کا اس نیت سے تھا، تو آپ نے پتہ چلنے کے بعد بس خود کو ہی اس سے بچانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کرنا۔ اور جتنے بھی آپ اعمال کر رہے ہیں جادو کے لیے یا جادو سے بچاؤ کے لیے، جن دنوں یہ عمل کرنا ہے سب کچھ آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر پانی ویسے کا ویسا ہوا تو پھر آپ کو بیماری ہے، آپ کو جادو جنات وغیرہ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، تو اب آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل بہت مجرب قرآنی ہے، آپ یہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر فرمائیں گے۔ اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔